وہ بہت کمزور ہو چکے ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے کہ گورنمنٹ کی طرف سے صرف 35 لاکھ روپے سر اس کو جو فنڈز سالانہ مل رہا ہے, جس پہ یونیورسٹی چلانا مشکل ہوتا ہے, اور ہمیں اس سے کوالٹی آف ایجوکیشن میں بہت سارے مسائل آتے ہیں. سر پلیز یہ دو مسائل آپ سے ریلیٹڈ بھی ہیں سر, اگر آپ تک ایڈریس ہو جائیں تو سر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا اے جے کے اسٹوڈنٹ کا اور ریفیوجی اسٹوڈنٹ کا حل ہو جائے گا سر. ایبسلوٹ اگریمنٹ میں ہوں آپ کے ساتھ. میں جہاں جہاں جا رہا ہوں بلوچستان میں یونیورسٹیز کی یہی گوناگو صورتحال ہے, کشمیر میں آپ بتا رہے ہیں, سندھ میں یہی مسئلہ درپیش ہے. میں جس میٹنگ کا حوالہ آپ کو ایچ ای سی کے دے رہا تھا اس میں یہ تمام نکات ہم نے اٹھائے ہیں, بلکہ تمام وائس چانسلرز کو بھی ہم نے لائن اپ کیا ہوا ہے, اور اس میں ایک فوکسڈ ڈسکشن ہوگی, اور اس میں امید کرتا ہوں کہ کسی نہ کسی بہتر نتیجے کی طرف ہم جائیں گے. باقی جو مہاجرین کے کوٹا کے حوالے سے ہے, میں پرائم منسٹر صاحب سے اس پہ بات کروں گا, اور اس کے میں پالیسی میں جہاں ہمارا کردار ہوگا ہم انشاءاللہ ادا کریں گے, اور جہاں ان کی حکومت کا ہوگا ان کی مشاورت سے اس کو آگے بڑھائیں گے. تھینک یو. جی بیٹا آپ, یس مائک دیجیے گا. السلام علیکم سر. میرا نام ہنا منور ہے اور میں فائنل ایئر MBBS کی اسٹوڈنٹ ہوں اور اے جے کے میڈیکل کالج سے. سر میرا بھی ایک کوشچن نہیں ہے, میرا بھی ایک مطالبہ ہے, اور اس میں سر دیکھیں ہم میڈیکل اسٹوڈنٹس جتنے بھی ہیں ہم سب ایک جب ہم بچپن میں ایسے لکھا کرتے تھے آپ ڈاکٹر کیوں بننا چاہتے ہیں, تو ہم یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اپنی قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. لیکن سر پھر جب اب پاکستان کے جیسے حالات ہوتے جا رہے, ایک خالی جیب اور خالی پیٹ کے ساتھ ہمارا وہ جذبہ ٹائم کے ساتھ وہ بہت ڈکلائن میں جا رہا ہوتا ہے. تو سر اس لیے میں تھوڑا ہماری مطلب یہ بہت بکش بات تو نہیں ہوگی, لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ اب جو بچے, اب آپ نے اس چیز کو کہا کہ منفی نہیں ہے کہ آپ جب ملک سے باہر جانا چاہ رہے ہوتے ہیں بچے, تو آپ نے اس چیز کو ایک پازیٹیو اسپیکٹ میں دیا, آپ نے کہا کہ آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ جائیں. تو سر اب ہم جاتے ہیں, ہمیں ایک پراپر پورٹل چاہیے, ہمیں فنڈس چاہیے. کچھ بچے وہ افورڈ نہیں کرتے جانے کے لیے بھی, تو آپ کو ایک HO یا میڈیکل آفیسر اتنا نہیں کما سکتا. تو سر میری ایک ریکویسٹ ہے کہ ایسے فنڈس رکھے جائیں جو بچے جاتے ہیں اور وہ سرو کریں گے, وہ واپس آئیں گے ایک بیٹر سیٹ اپ میں, جب وہ کام کریں گے یا وہ کمائیں گے, ان اوورسیز بھی پاکستان میں فنڈنگ کریں. تو سر اس کے لیے آپ نے ہمارے لیے کچھ کرنا ہے. اوکے سر, تھینک یو. میں اس بات کو تھوڑا سا مزید بھی وضاحت کروں. بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اس کے انکریجمنٹ کے لیے بھی فیسیلیٹیشن ہونی چاہیے, فنڈز کی صورت میں ہو, موٹیویشن کی صورت میں ہو, گائیڈنس کی صورت میں ہو. یہ تینوں آسپیکٹس ہیں جو آپ کے کریئر پاتھ میں جو ہے نا اٹ ہیلپس یو. دیکھیے اپنا ایک آرگنائزیشن ہے نارتھ امریکن ڈاکٹرز کی, وہ کوئی 6 سے 7 ہزار صرف ان کے رجسٹرڈ ممبرز ہیں, اور آپ امریکن سوسائٹی میں جا کے اگر اپنے آپ کو انٹروڈیوس کریں گے کہ آئی ایم اے پاکستانی, تو دے نو پاکستان تھرو دیئر GPs, دے نو پاکستان تھرو دیئر ڈاکٹرز. ان میں سے ہر دوسرے محلے میں ایک پاکستانی ڈاکٹر ہے جو لوگوں کو وہاں ٹریٹ کر رہے ہیں. تو یہ ایک تو آپ کی پازیٹیو برانڈنگ ہو رہی ہے وہاں پر. آپ پروفیشنلی نہ صرف اپنے پروفیشن کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں بلکہ ایک پورے معاشرے کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں. اکنامک کنٹریبیوشن اپنے اپنے خاندانوں میں ہو رہی ہوتی ہے, رشتہ داروں میں ہو رہی ہوتی ہے, جو لارجر سوسائٹی میں اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ آ رہا ہوتا ہے, وہ اس میں میں سمجھتا ہوں ایڈڈ ویلیو ہے. اس میں اگر کوئی پرٹیکولر تجاویز آپ سمجھتی ہیں کہ ان پہ کام ہونا چاہیے, آپ اپنی گورنمنٹ, پرائم منسٹر صاحب آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں, کیبنٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو دیں, ہماری طرف یہ بھیجیں. جہاں جہاں جو ممکن ہوگا ہم ضرور اس پہ کام کریں گے. ٹھیک ہے, تھینک یو. جی آپ یہ آپ کے پیچھے بیٹا بیٹی, آپ کی باری اگلی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں فضا ملک ہوں, فاطمہ جناح پوسٹ گریجویٹ کالج کی BS کیمسٹری کی اسٹوڈنٹ ہوں. سر اگر ہم آزاد کشمیر کی بات کریں, یہ خطہ جہاں پہ 67 یعنی کہ 67% عوام خواندہ ہے. اگر ہم یہ بات کریں کہ جو پڑھ لکھتے ہیں, جو لکھ سکتے ہیں, ان سب کو ملا کے بات کریں تو 87% عوام خواندہ ہے, لیکن اس کے باوجود بے روزگاری ہے. اس کا اگر بیسک دیکھا جائے تو ناقص نظام تعلیم ہے. سر جب ہم نے انٹر کیا تو ہم نے پنجاب سلیبس پڑھا, 2-3 سال وہی سلیبس چلا, پھر
ریسنٹ سال کی بات کریں تو اے جے کے سلیبس چلا, لیکن لاسٹ میں بچوں کو کہا گیا کہ آپ پنجاب سلیبس کے مطابق پیپرز دیں. انہوں نے اسٹرائکس کی, انہوں نے کہا پورا سال ہم اے جے کے پڑھ کے لاسٹ ٹائم ہم اس طرح نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے تیاری اس سلیبس کے اکارڈنگلی کی ہے. پھر اب وہی بچے جب سیکنڈ ایئر میں گئے تو ان کو دوبارہ سے خیبر پختونخوا کا سلیبس پڑھایا گیا, یعنی کہ پنجاب سے اے جے کے بعد خیبر پختونخوا. تو وجہ تو اس کا ہمارا ناقص نظام تعلیم ہے, یہ اس کی حکمت عملی ہے سر. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ ہمیں کس طرح کی ریفارمس کی جائیں تاکہ ہمارا بیلنس قسم کا تعلیم نظام تعلیم اور سلیبس ہو؟ نظام تعلیم پہ پوچھیں. وہ پنجاب کا سیلیبس اور کے پی کے سیلیبس کے درمیان میں کوئی چیز بن رہی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ بہتر ایک اس کی طرف ہم چلے جائیں سر. بالکل ٹھیک ہے, اب مجھے بات آپ کی صحیح سمجھ آئی. دیکھیں, نیشنل کریکولم کے حوالے سے پاکستان میں ایک بہت بڑی بحث انٹیلیجنشیا میں بھی چل رہی ہے, پالیسی میکرز میں بھی چل رہی ہے, انٹلیکچوئلز میں بھی چل رہی ہے. میری اپنی رائے بھی یہی ہے کہ سنگل نیشنل کریکولم کی طرف خصوصی طور پہ پوسٹ 18th امینڈمنٹ میں یہ ایک بڑا سنجیدہ مسئلہ بنتا جا رہا ہے. اگر آپ ایک ایسا پروڈیوس سوسائٹی میں لائیں گے, لیٹ سے ڈاؤن دا لائن 2 ڈیکیڈز کے بعد 3 ڈیکیڈز کے بعد, جہاں پہ 5 قسم کے کریکولمز میں لوگ ٹرین ہوئے ہوں گے, ایجوکیٹ ہوئے ہوں گے, تو ان کا جو کنسپچولائزیشن کا سٹیج ہے, جو ان کے فارمیٹیو سٹیج ہیں, وہ ایٹ ٹائمز ایک دوسرے سے شاید متضاد بھی ہوں. تو یہ جو نیشن بلڈنگ کا پروجیکٹ ہے, اور یہ بڑا کانشیس پروجیکٹ ہوتا ہے, اس کے لیے میں سمجھ رہا ہوں کہ ایک چیلنج ہے, اگر خطرہ نہیں ہے, چیلنج ضرور ہے. اور اس چیلنج کو بہت ہی مل اوور کر کے, اس کو ڈیپلی سوچ سمجھ کے اس کو حل کرنا چاہیے. اس میں ظاہر ہے میڈیم آف انسٹرکشن کس زبان میں ہو, یہ ایک چیلنج موجود ہے, کانٹینٹ کا چیلنج موجود ہے. دوسری طرف صوبوں کا اپنا اس پہ پرسپیکٹو ہے, لیکن اس کے لیے ایک سنجیدہ ڈائلاگ کی ضرورت ہے, اور سنجیدہ ڈائلاگ سے ہی ہم کسی بہتر نتیجے پہ پہنچ جائیں گے. کس کو لیڈ لینا چاہیے؟ میرے خیال میں پاکستان کی پارلیمنٹ کو اس میں لیڈ لینا چاہیے, اور پارلیمنٹ کو یہی وہ مسائل ہیں جن کو سامنے لا کے, جن پہ اس کی گائیڈنس موجود ہو, قوم کی رہنمائی وہ کر سکے, اور جو کنٹریبیوشنز ہوں وہ بھی لوگوں کو پتہ لگے کہ پارلیمان اس سلسلے میں کیا کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. اگر یہ نہیں کریں گے تو میرے خیال میں یہ جو نیشن بلڈنگ پروجیکٹ ہے, پارلیمان اس کو فیل کرے گا. تو میں بحیثیت سابقہ پارلیمنٹیرین یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لیڈ رول یا نیشنل اسمبلی آف پاکستان یا سینٹ آف پاکستان کو لینا چاہیے, اور ہم انکریج بھی کریں گے اور موٹیویٹ بھی کریں گے کہ اس پہ کوئی پروڈکٹیو ڈسکشن سٹارٹ ہو. تھینک یو جی. السلام علیکم, میرا نام ثانیہ طارق ہے, یونیورسٹی آف آزاد جموں اینڈ کشمیر کی اسٹوڈنٹ ہوں, ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی فائنل ایئر کی. سر میں 2 کویشچنس ہیں, مجھے ٹوکیے گا نہیں, میں سماپت کر دوں گی جلدی سے. تو سر سب سے پہلے تو میرا کویشچن ہے میری فیلڈ سے ریلیونٹ, ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی. سر 5 ایئرس ڈگری ہے اور مطلب بہت برے حالات میں ہے. سر ایسا ہے کہ مطلب 5 سال کی ہم لوگ ڈگری کرتے ہیں, اس کے بعد ہمیں ہاؤس جاب ملتی ہے, ہم مینڈیٹری ہوتی ہے, جاب کے لیے کرنی پڑتی ہے, لیکن سر وہ ان پیڈ ہوتی ہے پورے پاکستان میں. کے پی کے میں کی گئی تھی پیڈ, لیکن باقی پاکستان میں نہیں ہوئی ابھی تک, اے جے کے میں بھی نہیں ہے. سر دوسری چیز یہ ہے کہ الائڈ ہیلتھ کونسل بنی, نرسنگ کونسل پاکستان میں کب سے بنی ہوئی ہے, لیکن جو فزیو تھراپی کونسل ابھی تک نہیں بن سکی. تو سر فزیو تھراپی کمیونٹی کے بہت برے حالات ہیں, اور میں ان کی ریپرزینٹیٹیو کے طور پہ آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ کائنڈلی آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کریں اور اس کے بارے میں کوئی اسٹیپس لیں. اور سر دوسرا کویشچن میرا ہے کہ سر ہم نے ابھینندن کو بھیجا واپس خیر سگالی کے جذبے کے تحت. سر ہم نے کرتارپور کوریڈور کھولا. سر بہت اچھے اقدامات ہیں, ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں, ایسا ہونا چاہیے, ہم امن پسند لوگ ہیں. لیکن سر اس کے ساتھ ایک اور کویشچن میرا یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا کوریڈور, کوئی ایسی راہداری نہیں کھولی جا سکتی کہ جہاں دونوں طرف کے کشمیری آپس میں مل سکے. سر فیملیز سفر کری ہیں, سر باپ ادھر ہے, بیٹا ادھر ہے, بیٹا ادھر ہے, باپ ادھر ہے, اور سر وہ لوگ ایک دوسرے کے جنازے میں بھی نہیں جا سکتے, ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک نہیں ہو سکتے. تو سر بینگ اے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر, اگر آپ کے اس میں یہ چیز آتی ہے تو سر آپ کے کوئی ایسا اسٹیپ لینا چاہیں گے اگر آپ کے اس میں آتا ہے تو. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ.
بیٹا یہ جو پے کے حوالے سے یہ تو میں پرائم منسٹر صاحب کو بھی ریکویسٹ کروں گا جہاں ہم سے جو اس میں ریزالو کرنے کی چیز ہوگی آئی اسٹینڈ کمیٹڈ. ہم اس پہ انشاءاللہ کوشش کریں گے اور نرسنگ کونسل کو بھی یہاں پہ اس کا وجود لانے میں جو کردار ہوگا وہ بھی ادا کریں گے. جی فزیو تھراپی اوکے ٹھیک ہے. فزیو تھراپی کاؤنسل ہو نرسنگ کاؤنسل ہو جس حوالے سے بھی چونکہ میرے خیال میں یہ ڈائریکٹ ڈومین اے جے کے گورنمنٹ کا ہے. ہم ان سے بات کریں گے جہاں پہ ضرورت پیش. اوکے میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے ابھی میڈیکل ایجوکیشن کے حوالے سے ایک نئی پالیسی لے کے آئے ہیں جس میں فزیو تھراپی بھی اس کا حصہ ہے. اگر اس کی کاؤنسل کی ریکوائرمنٹ ہوگی اتھارٹی کی ریکوائرمنٹ ہوگی ہم اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں. بائی 15 جنوری وہ امپلیمنٹیشن کے لیے کیبنٹ کے پاس آ رہی ہے. اس میں یہ تمام آسپیکٹس ہم نے ایڈریس کیے ہوئے ہیں. میں آپ کے دوسرے سوال کے جانب آتا ہوں کیونکہ یہ تو کمٹمنٹس تھی ہم نے آپ کو دے دی. کوریڈورز ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے کیوں نہیں ہونے چاہیے لیکن آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارا امرتسر پہ کوئی کلیم نہیں ہے نہ ہندوستان کا ننکانہ صاحب پہ کوئی کلیم ہے نہ کرتارپور پہ کوئی کلیم ہے. ہم سیٹلڈ ریاست کے طور پہ وہاں کی کمیونٹی جو کہ ایک ریلیجس پلگرمیج کے حوالے سے آنا چاہتی ہیں ہم نے ان کو ایز آؤٹ کیا ہوا ہے. یہاں اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ یک طرفہ طور پہ ہم ابتدا کر لیں گے کسی قسم کے کوریڈور کو بسیں چلی تھی نا یہاں پہ. دوسری طرف ہندوتوا کا ایک بہت مشہور رہنما ہے مودی صاحب جس نے کشمیر کے اندر اس کو دنیا کی سب سے بڑی جیل بنایا ہوا ہے. وہ میر وائز عمر فاروق کو اپنے گھر سے باہر نہیں نکلنے دے رہا. آپ یہاں سے آنا جانا کرنا چاہ رہی ہیں. وہاں پہ لوگوں کو اپنے محلے میں انٹریکشن کی اجازت نہیں ہے. ایک گھر سے دوسرے گھر کے پاس جو رشتہ دار بارہمولہ اور سری نگر میں ہیں ان کو آپس میں ملاپ میں مسائل کا سامنا ہے. یہاں سے اس طرف پار جانا یہ تو ظاہر ہے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب کشمیر کا سوال اپنی فائنل سیٹلمنٹ کی طرف جائے گا. تو لہٰذا ہمیں اپنی تمام کی تمام توانائیاں اس کی فائنل سیٹلمنٹ کی طرف مرکوز رکھنی چاہیے. وہ جب فائنلی سیٹل ہوگا تو اس کے بعد اس فیصلے کے تحت یہ تمام آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. جب تک وہ سوال ان ریزالوڈ رہے گا اس طرح کے اقدامات سے اگر ہندوستان کرنا چاہتا ہے پاکستان ضرور اس پہ غور کرے گا. لیکن اس میں ہندوستان ایک بہت بڑا فریق ہے اور ظالم فریق ہے. اگر اس ظالم فریق کو آپ اکنالج نہیں کریں گے تسلیم نہیں کریں گے اس سے اس کی جو ظلم کی کیفیت ہے وہ تبدیل نہیں ہوگی. اس کا رویہ بدلے گا نہیں. وہ وہیں کا وہیں رہے گا. اس میں فریق واحد کے طور پہ پاکستان کا کوئی کردار نہیں کہ ہم آج جائیں اور اپنی کابینہ میں یہ فیصلہ کر لیں کہ جناب کوریڈور سٹارٹ کر دیتے ہیں اور وہ سٹارٹ ہو جائے گی. اگر ایسا ممکن ہے اس کے امکانات ہیں تو ہم کر دیتے ہیں. تو اس چیلنج کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو ریئلسٹک ہمارے سامنے جو مشکلات ہیں اس خطے کے لوگوں کے حوالے سے اس خطے کے سیاسی مسئلے کے حوالے سے اس کا ادراک میرے خیال میں آپ لوگوں کو مجھ سے بھی زیادہ بہتر ہے. تھینک یو جی. چل آپ بیٹھ جائیں. آپ Sir, my question is relating to the international gaps which are getting created. As Ladakh goes to China and Gilgit gets separated from the Kashmir, and now the wall which is under construction on the Neelam Road, sir. Is that wall any type of protective wall for the Neelam Valians or any type of international border? Sir, میرا یہ question گورنمنٹ آف ایجے کیسے بھی ہے تو کائنڈلی آپ رہنمائی فرمائیں گے. اے جے کے گورنمنٹ خیر اپنا جواب دے دے گی آپ کو.
किसी किस्म की कोई वॉल, कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है. अगर इस तरह का तासुर कोई उभर रहा है तो ये बड़ी बदकिस्मती है. हमारा व्यू, हमारे पोजीशन वो बड़ी कंसिस्टेंट है, बड़ी क्लियर है, और हम यही समझते हैं कि कश्मीर का जो फाइनल सेटलमेंट है वो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन के तहत until and unless plebiscite in free and fair manner under the auspices of United Nations conduct नहीं होगा. ये सबसे अहम जो इसका फ़रीक है कश्मीरी, दूसरा फ़रीक इसका पाकिस्तान, तीसरा हिंदुस्तान है, वो काबिल कबूल नहीं है. इट इज़ क्लियर. इस बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल, इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट किसी एक रियासत और दूसरे रियासत के साथ है, ये फाइनल स्टेटस डिक्लेयर नहीं हुआ. और जब तक कोई फाइनल स्टेटस डिक्लेयर ना हो तो 2-4 ईंटों से उसकी हैसियत नहीं तब्दील होती. थैंक यू. जी, आपके साथ वाला पीछे पीछे बेटा, ये आ गया. अब दे आप बेटा, आप जी बैठ जी. My name is Saiful Hassan from University of Azad Jammu and Kashmir from Department of Art and Design. सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत वेलकम कश्मीर में. क्वेश्चन मेरा ये कि देयर आर रूमर्स अबाउट पोटेंशियल चेंज इन द स्टेटस ऑफ कश्मीर, जैसे 2019 में इंडिया ने किया और जैसे अभी तरमीम भी स्टार्ट हुई और सब हुआ, और कुछ बैंक्स हैं और कुछ डिलीवरीज आती हैं उस पर भी लिखा हुआ आता है मुजफ्फराबाद KP के या मुजफ्फराबाद पिशावर. तो मुझे आप ये बताएं कि जो पाकिस्तान जो ख़ुद को सबसे बड़ा हमारा आज़ादी का हिमायती कहता है, क्या वो भी आहिस्ता आहिस्ता कश्मीर को अपने साथ जम करना चाह रहा है? क्योंकि हमारा तो एक यही है कि बच्चा बच्चा काट मरेगा, कश्मीर सुबह नहीं बनेगा. मुझे उम्मीद है जब इन रूमर्स का मैं एड्रेस करूंगा तो इसके जवाब में भी इसी तरह की क्लैपिंग करना. देखिए, रूमर्स, मुझे खुशी ये हुई है कि आप यू आर एन वेल इन्फॉर्म्ड इंडिविजुअल और आपने उसको हकीकत से तशबीह नहीं दी बल्कि अफवाह से तशबीह दी. अफवाहें जो हैं वो दुश्मन फैलाता है, वो मुखालिफ फैलाता है, वो दोस्त नहीं फैलाता. वो यही चाहता है कि मेरे और आपके बीच में इन अफवाहों की बुनियाद पे इस तरह की गलतफहमियाँ पैदा हों कि आप मेरी नीयत पे शक करें और मैं आपकी नीयत पे शक करूं. और हमारा काम ये है कि उनको एड्रेस करते हुए इन अफवाहों को और उससे जन्म देने वाले जो मनफी जज्बात हैं उन दोनों का मुकाबला करें. ये उस पूरी जदोजहद का हिस्सा है, ये उस पूरे जहाद का हिस्सा है, ये उस पूरी काविश का हिस्सा है. कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता पाकिस्तान में इस किस्म के अहमकाना इक़दाम की. Nobody can dare. No one can dare. हमारी आपके साथ एक प्रिंसिपल्ड उसूली जर्नी है और उसकी रियलाइजेशन के पीछे 90,000 से ज़ायद लोगों का खून है. ये इस कोजी इन्वायरमेंट में मेरे और आपकी गुफ्तगू का नतीजा नहीं है. कश्मीर की तहरीक, कश्मीर की तहरीक में जम्मू के शहदा से लेके शहीद वानी तक की बहुत लंबी कहानी है. हो सकता है आप में से कुछ लोग यहाँ बैठे हो, मुझे नहीं पता, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उस शहदा के सफ़र का हिस्सा हो. किसी के रिश्तेदार होंगे, किसी के जानने वाले होंगे, किसी के घर के अफराद होंगे, मुझे नहीं पता. फिर मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की जानिब से 3 लड़ाइयाँ हम अल्लाह के फजल से लड़ चुके हैं. हारे हैं, जीते हैं, डजंट मैटर, हम लड़े हैं. और हम हर किस्म की जंग लड़ने के लिए तैयार हैं. क्या ये जंगें हम इसलिए लड़ रहे हैं कि कश्मीर को KP बना दें, बलूचिस्तान बना दें? मतलब ये तो बहुत ही बचगाना किस्म की सोच होगी. एक ऐसी
ऐसे नुक्ते की बुनियाद पे जहाँ पे हम पूरे हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ पूरी आलमी बरादरी में एक केस लेके चल रहे हैं, वही काम हम करेंगे? ये आउट ऑफ क्वेश्चन है। कश्मीर का सिर्फ और सिर्फ एक हल है, कश्मीरियों से पूछना। आप जो इंडिपेंडेंस एक्ट था उसके तहत आपसे यही सवाल होना था कि क्या आप हिंदुस्तान के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ, बस। उसी के तहत इंडियन यूनियन एक लीगल एंटिटी के तौर पे उभरी है और पाकिस्तान भी उभरी है। जो कमिटी ऑफ नेशंस में हमें कानूनी हैसियत हासिल है वो उस वेस्टमिनिस्टर पार्लियामान की जो लेजिस्लेशन थी उसके तहत है, और उसके तहत यही सवाल अभी तक अनआंसर्ड है। हम उसका जवाब आपके ज़रिए जानना चाहते हैं कि कश्मीरी इस सवाल का जवाब दे दें। जो उनकी मर्जी है वो सबके लिए काबिल कबूल होगा, पाकिस्तान के लिए भी काबिल कबूल होगा और हिंदुस्तान के लिए भी होना चाहिए। हिंदुस्तान इसी पे थोड़ा डरमी दिखा रहे, वो आपसे पूछ नहीं रहे। यही तो जंग है सारी की सारी, कि वो शनाख्त के तौर पे कहता है कि ये इंडियन है। 370 हटा के उसने ये क्या किया है कि ये आइडेंटिटी इंडियन की है। सैयद अली गिलानी साहब ने कहा नहीं, मैं नहीं हूं इंडियन। शबीर शाह साहब क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं नहीं हूं हिंदुस्तानी। क्या हूं? इसका जवाब चाहिए। इस जवाब के जो तरीक़ाकार है, पता लगाना है, वो प्लेबिसाइट है। यही फ्यूचर कोर्स है, यही पाथवे है। पाकिस्तान इसके साथ कमिटेड है। हम रत्ती बराबर इस पोजीशन से पीछे नहीं हटेंगे। ये कश्मीरियों की रूह की आवाज़ है और हम उस रूह की सदा को लेके जगह जगह जाएंगे। थैंक यू। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ आज़ाद जम्मू कश्मीर की जामियात के तलबा से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद एक ही है कि पाकिस्तान तरक्की करे। कश्मीर के हवाले से उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कश्मीर का एक वाहिद हल यही है कि कश्मीरियों से उनकी राय तलब की जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए अब तक। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।